میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا، یہ اس سے آئینی بحران تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن آئینی اداروں پہ عدم اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے قوم میں، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے، وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹو دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا طوفان اٹھا، وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے۔ انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے ان سے خطاب کر لیا، اور وہ اپنے ادارے سے، اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے مینڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ابھی، فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے، میں صرف ایک آپ کو اس کا اینگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا، جس میں 2-3 میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپرزینٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور وہ نہیں کھولے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو۔ اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کو جو بنانے والے تھے، جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا، انہوں نے کہا یہ ناقص ہے، یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو 2018 کے الیکشنز تھے، جن کو بین الاقوامی مبصرین نے، فیفن نے، میڈیا کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اس صورتحال میں 2 راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف، کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ 49 ان میں سے میں 19 جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ 19 سب پہ نہیں میں بولوں گا، اس میں سے 7 بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے کہا 3 سال سے تالا لگا دیا پارلیمنٹ میں، آپ جب سے بنے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، آپ نے کتنے اجلاس کیے؟ وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجیے گا، ہر اجلاس منعقد ہوا ہے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو 2 سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی، کووڈ کے باوجود، مشکلات کے باوجود، اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا۔ آپ نہیں تشریف لائے، یہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف 3 کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلا بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن تھا۔ اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بحالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے، اور جا کے انہوں نے اسپیکر کو، جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے جس کی، اس کا مائک چھیننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا۔
یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا. اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ, یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو, اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا, جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا, آئی مین اٹ. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے میں پکڑے. اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور پچھلی جو کیبنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ان کو ہم بریفنگز دیں گے, ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے. پھر ہم اے پی این ایس, سی پی این ای, آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں, کرتا درتا ہیں, جو آپ اس کے رکن ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واچ ڈاگ کا یا انٹرسٹڈ ہے, سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو بھی ہم شامل کریں گے. میں اب آپ کو 3 ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا. پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, پاکستان میں دھاندلی ہوئی, کوئی پروف پیش نہیں کر سکا, الزام لگا, دھاندلی ہوئی. 2018, 19, 20 اور آج 21 ہے, کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبونل میں فائل کیا ہے وہیں جا کے دھاندلی کا ثبوت آپ دیتے, کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا, لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھاندلی ہوئی. اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر, اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جس حلقے کی وہ بات کرتے تھے, جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے, جس اسٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے, اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹرانک ووٹنگ, ای وی ایمز کے ذریعے سے الیکٹرانک ووٹنگ ایک, اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے, اور جو دھاندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی. پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا, اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن if I'm not forgetting, تو اس کا 4تھا سال ہے, وہ الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے, بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. جو پہلا الیکشن تھا اس میں جھگڑا پیدا ہوا, ری کاؤنٹ ہوا, عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا, اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا. اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب, ہم آپ کو بلائیں گے, آپ کو ہم وہ سسٹمز دکھائیں گے جو پی ٹی آئی نے نہیں بنائے, جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں, بین الاقوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح سے ہے وائر الیکشن ہونے دیں جن میں کوئی بھی آ کے کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی, کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات 11 بجے تک دیکھیے 249 میں کراچی میں وہاں بھی دھاندلی ہوتی رہی. اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یہ دوسری بڑی ریفارم ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اور جو بلکہ
ریجن یا مذہب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں. جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور ہے, ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں, ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو. آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں, امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کریٹ کرتے ہیں, پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں. تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے. اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے 2 ریفارمز تجویز کی ہیں. سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے, وہ یہ ہے سیکشن 202 کے مطابق کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے, تب ان کو رجسٹر کیا جائے. پہلی شرط یہ. اور دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A, اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ وہ سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے, عہدیداروں کی کارکردگی کیا ہے, لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے, درست ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری ریفارم تھی. چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں, تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا سیکشن 15 میں ایمنڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. مثال کے طور پہ اسجد ملی چیختے رہے جو آرو تھے ان کے بارے میں, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. مفتاح صاحب بھی چیخ رہے ہیں کسی ایک عہدیدار کے بارے میں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا. وہ بھی آرو کے بارے میں فواد صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے, آفیسرز اینڈ سٹاف ود ان 15 days, اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو اگلی 5ویں ہے امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناختی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی 10 جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے, جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے, وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا. لیکن جو ریفارم کرنا چاہتا ہے, حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ اس سے نہیں ڈرے گا. اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرا کا رجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے, نادرا والا, اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز انتخابی فہرستیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے. باقی سب جگہ ہم وہ نادرا کا ڈیٹا مانتے ہیں. احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو غریبوں کے ڈائریکٹلی ان کو دیتا ہے شفاف طریقے سے پیسے. آخری جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں, پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ ہم جو حلقہ بندی ہے, کراچی میں بھی سوال اٹھتا ہے, باقی جگہ بھی سوال اٹھتے ہیں, حلقہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے پہلے وہ کہتے تھے کہ اتنی آبادی ہو, تو ایک آبادی ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو 3.5 لاکھ کا حلقہ ملتا ہے, اس کے ساتھ والا آپ کو پتہ لگا کہ وہ 77,000 کا حلقہ ہے. آبادی کی بنیاد کے اوپر اب ہم ختم کریں گے, اور اس سلسلے میں کچھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز 2017 کے الیکشن ایکٹ میں سے, اور ہم ووٹرز کی بنیاد جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرا کے, اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے تاکہ حلقے بیلنسڈ بن سکیں. اور بہت سارے علاقوں میں جو آبادی کے مختلف ہیں سیکشنز جو شکایت کرتے رہتے ہیں, تو مجھے ابھی تک جو آپ نے سنا اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دیتی ہو. 2 باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے 16 اکتوبر 2020 کو 16 اکتوبر 2020 کو ہم نے
इंट्रोड्यूस किया था कौमी असम्बली में इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 16 अक्टूबर को, और आज हम मई में हैं। उनको फैसला करना था विद इन 100 डेज, फैसला नहीं हो सका। इसलिए जो दूसरे टूल्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो भी हम ला रहे हैं। एक इलेक्शन सेनेट के ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से करवाने के लिए, इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के कहा हुआ है पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने कि ये काम करना चाहिए। ये तो उनका एजेंडा हो गया जो उनसे नहीं हो सका था 10 साल में, वो अब इमरान खान उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए दूसरी आइनी तरमीम हम ला रहे हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर जितना डिबेट, जितने सवाल हो सकते हैं वो ज़रूर कीजिए सबसे। और ये कौम का काम है, ये कौम का सवाल है, और ये कौम के ऐवान का नहीं बल्कि कौम के इदारों पे जो इलेक्शन के और लेजिस्लेशन के ज़िम्मेदार हैं उन पे एतमाद का सवाल है। इसलिए इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरी कॉमन पाकिस्तानी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो लेटर लिखे हैं, 2 लेटर लिखे। नहीं तारक साहब, आपने फॉलो नहीं किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ख़त लिखा था स्पीकर साहब को, उसके बाद स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है अपोजिशन को भी और पीपल्स पार्टी में नून लीग को भी और PMLN को भी और बाकी पार्टीज़ को भी। पीपल्स पार्टी ने अपना फोकल पर्सन नवीद कमर साहब को बना दिया है, PMLN ने अपना खुदा उस कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है कि PMLN को ने ना उसका रिस्पांस दिया है ना इसका रिस्पांस दिया है, ये ऑफिशियल है। अच्छा, मैं तारिक साहब, 2 फोरम ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन को पहले भी दावत दी जा चुकी है। वो फोरम है पार्लिमानी, सियासी नहीं है, इसलिए वहां तो आना चाहिए। एक कमेटी बनाई बाकायदा स्पीकर साहब ने, और दूसरा ये था उसमें वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा, ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहना बहुत ज़रूरी है, वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा ये था कि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका भी पहली दफ़ा बायकॉट हुआ है, और जब तक वो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आते वो किसी जगह बैठ के पार्लियामेंट के किसी दूसरे फोरम पे, इसलिए कि पार्लियामेंट को हमने इस्तेमाल करना है लेजिस्लेशन के लिए, दूसरा कोई फोरम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जहाँ से लेजिस्लेशन के लिए हम रुजू कर सकें। ये सिर्फ इख्तियार है पार्लियामेंट का, इसलिए वहाँ तो उनको आना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी नहीं है, उनकी भी है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत का अपना एक इशू है, वो उसको डील कर रहे हैं। जी अवैस, तो डिबेट होनी चाहिए, क्या इशू? देखिए जी, जितने भी सवालात उठाने हैं हुकूमत किसी सवाल से नहीं घबराती, वो ज़रूर उठाए जाएं। जितनी भी बातें करनी है, जितने एतराज़ात करने हैं, मैंने आपको एक डेट दी है, ये चेक कर लें। आप भी क्या नहीं करते हैं रिपोर्टिंग पार्लियामेंट की, कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है मेरे हाथ में इस वक्त, ये कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस किया 16/10/2020 को, उस दिन भी उनका बायकॉट था। तो हम क्या कर सकते हैं? और हम कौमी असम्बली में जब जाते हैं ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, आज तक देखिए, आप चेक करें, मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम दोनों यहाँ नहीं बैठे, आप चेक करें और कौम को बताएं कि क्या अपोजिशन ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर आज तक कौमी असम्बली में कोई अमेंडमेंट अपनी तरफ से डाली है, कोई तजवीज़ डाली है? हमसे नहीं बात करना चाहते तो ना करें ना, वहां उन्होंने डाली है। मैं अपना जवाब नहीं देना चाहता, जवाब मुझे पता है वैसे। ठीक, हाँ, एक सेकंड,
देखिए चारों सूबों के अंदर और जीबी के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के अंदर हर जगह अलग-अलग हर यूनिट के अंदर एक डिस्पेंसेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये उन हलकों का आपस में वो तनासुब निकालेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर नहीं किया जाएगा। नहीं थोड़ा सा नहीं एक मिनट जो आपने बात की ना थोड़ा बनाने की डॉक्टर बाबर अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।